الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. آواز کھول سکتی ہے بیس تھوڑی بڑھائیں. زی قدر زی وقار سامعین، آپ نے حضرت شیخ عبدالکریم بندیالی صاحب کا بہترین مدلل بیان سماعت فرمایا. اللہ حضرت کا بیان فرمانا اور آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے. چند منٹ جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کے حق کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ مجھے بھی حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے بیس، جزاک اللہ. دنیا میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انگنت لامتناہی لا تعداد نعمتیں. میرا رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
کہ اللہ کی نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ کے انعامات میں سے اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی طلب ہر ذی شعور ذی عقل شادی شدہ انسان کی طلب اور طلب یہ ہوتی ہے۔ دعا ہے جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نرینہ نیک صالح بے عیب اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح بنائے۔ سب سے پہلے اولاد کی تربیت یا اولاد کے حقوق میں سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے اولاد مانگتے وقت، اولاد کی طلب جو ہمارے دلوں میں ہے اللہ کے سامنے رکھتے وقت ہمیں محض یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، مجھے اولاد دے، بلکہ اس کے لیے قرآن کی بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ صرف اولاد کا طلب کرنا، جیسے وہ ایک بندے نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی اور الفاظ کا چناؤ اور سلیکشن کیا تھی، کہتا ہے اللہ تو جانوروں کو بچے دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا، مجھے بھی بچہ دے۔ اب یہ چناؤ کیا بھئی اللہ جیسے جانوروں کو تو بچے دیتا ہے مجھے بھی بچہ دے دے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یا صحیح پراپر دعا نہیں ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سب کو آتی ہوگی، رب حبلی من الصالحین، اولاد مانگی، ساتھ وہ نیک اولاد کی فرمائش اور درخواست بھی کر دی کہ مولا صرف اولاد نہیں چاہیے، اولاد وہ چاہیے جو نیک ہو۔ اسی طرح ٹائم چونکہ مختصر ہے، حضرت شیخ الجالی صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے اپنا مفصل گفتگو بیان کرنا ہے، تو اس سے قبل میں فوراً آپ کو جو چند باتیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ سورۃ مریم ہے 16واں پارہ، اب آپ اس میں دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کیسی اولاد مانگ رہے ہیں، توجہ سب کریں جی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مریم ابتدائی آیات ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ نادى ربہ، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی، اولاد کی طلب دل میں پیدا ہوئی، تو زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ نادى ربہ، کسی تھان کا، کسی قبر کا، کسی جھنڈی کا، کسی مرشد کا یا کسی بڑے یا چھوٹے کا دروازہ جا کے نہیں کھڑکایا، ضرورت پڑی حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ زکریا علیہ السلام نے نادا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ آپ دل کی گہرائیوں سے جواب دیں، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ دل کھول کے جواب دو، زکریا نے کس کو پکارا؟ ربہ اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکارا، اس لیے کہ
پتہ چلتا ہے نبی مان تو سکتا ہے، نبی دعا تو کر سکتا ہے، التجا درخواست تو اللہ کے دربار میں اپلیکیشن تو پیش کر سکتا ہے، پر نبی بڑا نبی چھوٹے نبی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ میرا رب کہتا ہے سورۃ شورى 25واں پارہ ہے، اس میں میرے اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور لوگوں آسمان و زمین کا اکیلا مالک کون ہے؟ کھل کے جواب دو، زمین و آسمان کا اکیلا مالک کون ہے؟ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، جسے چاہتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بیٹے اور بیٹیاں ملا کے جسے چاہے دے دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور لوگوں سن لو جس کو بالکل نہ دے، ساری دنیا کے حکیم طبیب ڈاکٹر دم توڑے ڈپلے کرنے والے پورا زور لگا لے، اللہ کی قسم ہے جس کو وہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور پھر آگے ایک جملہ اور بھی اضافہ کر دیا، فرمایا انہو علیم قدیر، انہو بے شک تمہارا رب علیم، اسے اچھی طرح پتا ہے ہٹانے کا فلاں بندہ مجھ سے اولاد مانگ رہا ہے، اسے بیٹے کی ضرورت بھی ہے، علیم اسے اچھی طرح پتا ہے کہ میرے ڈیلی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے میرا بندہ، میری بندی مجھ سے مانگ رہی ہے، لیکن اور اگلی بات قدیر، وہ دے بھی سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، جانتا بھی ہے، دینے پہ قادر بھی ہے، نہیں دے رہا تو وہ مرضی کا مالک ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب انی وہن العظم، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اللہ بال بھی میرے سفید ہو گئے۔ اولاد کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، جوانی بھی ختم ہو رہی ہے اور عمر بھی ڈھل رہی ہے، ضعف اور کمزوری بھی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، 100 سال سے زائد میری عمر ہو گئی، پر میرے مالک کو مختار اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری ذات کی قسم، 120 سال تک میں تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، تو نے ابھی تک مجھے اولاد نہیں دی، لیکن تیری ذات کی قسم ہے اللہ پھر بھی میں تیری ذات سے مایوس نہیں ہوا۔ کمال ہے۔ آخر چلتے چلتے جو میرا موضوع ہے اولاد کیسی مانگنی چاہیے اللہ سے، حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اللہ میری اولاد کوئی نہیں ہے، میرے بھتیجے ہیں، توجہ کر ذرا، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میرے بھتیجے ہیں، وہ اس پائے کے نہیں ہیں، اس لیول کے نہیں ہیں کہ میں دنیا سے جب چلا جاؤں میرے بعد دین کا جھنڈا اٹھا سکیں۔ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما
کا جھنڈا بھی اٹھائے، توحید کا جھنڈا بلند کرے، اور میں زکریا کی سنت کا جھنڈا بھی اٹھائے۔ اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اللہ یہ میری درخواست ہے کہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے باپ دین کا رکھوالا ہو، دین کا دائی ہو، دین کا مبلغ ہو، دین کا اشاعتی ہو، دین کا تبلیغ کرنے والا ہو، تیرے دین کا پھیلانے والا ہو، تیرے دین کو عام کرنے والا ہو۔ میرے مولا مجھے ایسا بیٹا عطا فرما۔ یہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے صرف بیٹے نہ مانگا کرو، اللہ سے عرض کیا کرو اللہ ایسے بیٹے عطا فرما جو نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، دیندار بھی ہو، فرما بردار بھی ہو۔ جیسے 18واں پارہ ہے سورۃ الفرقان ہے، اس میں اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اے پروردگار ہم لنا ہمیں عطا کر، ہمیں دے دے من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں ایسی بیویاں دے جو تیرے ہمیں ایسی بیویاں دے، ہمیں ایسی اولاد دے قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ مولا پیسے زیادہ ہو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گے، اللہ اونچی پوسٹوں پر اولاد چلی جائے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، اللہ بڑے بڑے ان کو عہدے مل جائیں اللہ پھر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنیں گے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ایسی اولاد دے جو صرف متقی نہ ہو، متقی کی بھی امام اور لیڈر ہو۔ پہلی بات سمجھ رہی آپ کو؟ سریکی شروع ہو جا ہاں جی دیکھو اردو میں سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سریکی میں شروع ہو جاتا ہوں۔ رلا ملا کے چلاتے جی بابا جی اس نے دسو رلا ملا کے ٹھیک ہے، سریکی ٹھیک ہے۔ اللہ ٹائم ہے صحیح میرے کو کتنا ہے؟ 15-20 منٹ ہیں میرے کو۔ اچھا ٹھیک ہے جی اللہ دے کول کیوں جی اولاد منگنی چاہی دیئے جیری نیک ہوئے ذرا بول کے دسو اللہ کول کیوں جی اولاد ہوئے منگنی جیری نیک ہوئے کیری ہوئے نیک ہوئے تے اللہ سارے اندھی اولادانوں نیک بنائے تے جنہیاں کوئی نہیں اللہ انہوں بھی نیک اولاد عطا فرمائے۔ یہ پہلی گل ہو گئی تو سمنگی ہے ان بیوی نو امید لگ گئی ہے، ماں دے پیٹ دے اندر اللہ دی طرف اللہ دا حکم دے فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ ان اگلی گل توجہ نال سنیے ذرا، دوسرا حق کی اولاد، پہلا حق اللہ کو نیک اولاد مانگ، دوسرا حق کی اولاد دا میرا اللہ کے فرما رہے ہیں لا خشیت املاک۔ اور لوگوں خبردار جب تاری گھر والے تے عورت نو تے بیوی نو امید رکھ جائے وقت توجہ نال سن لو اپنے بچے نو اس ڈر تو قتل نہیں کرنا کہ اسا بچے نو کھوانا کتوں ہے، اسا کتوں کھوانا ہے، کھوا نہیں سکا، اس واسطے بچے نو قتل کر دیو تے حمل ضائع کرا دیو۔ خبردار میرا اللہ منع فرما رہے ہیں اور جنہیں نیک بچہ منگلا اللہ کو اے بھی حق ہے، اے بھی حق ہے کہ تیرا بچہ اللہ پاک تو دے رہے ہیں اس نو بھی زندگی پوری گزارن دیو، انہوں ہلاک نہ کرو، انہوں قتل نہ کرو، اور دی زندگی دا نقصان نہ کرو۔ اے چاہ کے مسجد دیتا دیو میں پیسہ دا مولوی نہ ناراض نہ ہوئے
ٹھیک ہے جی، ہاں تمہاری محبت ہے، میں آپ کی محبت قبول کرتا ہوں، لیکن محسوس نہ کرنا یہ سٹیجوں پہ بیٹھ کے پیسے پھینکنا یہ میراثیوں کا کام ہوتا ہے، قرآن والوں کا کام نہیں ہوتا۔ ناراض نہ ہونا بھائی، کوئی بھی ایسا کام نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ، یہ مسجدیں پیسوں کے لیے ہوتی ہے، بھائی مولوی تے نات خان تے پیسے وہ پر نات خان تو میں دعا دے سن کوئی بیٹھا جی لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچیاں کو اس ڈر تو قتل نہیں کرنا کہ یار اسا اینو کھوساں کری جگہ تو ایدی تربیت نہیں کر سکنی، اس واسطے لوگ نعرہ مارتے پھر دینے بچے دو ہی اچھے۔ اللہ دی قسم توجہ نال گل سنو ڈالی دے ساتھیو، اے جیڑا نعرہ ہے بچے دو ہی اچھے، اے مسلمان دا نہیں کافر دا نعرہ ہے۔ میرے محمد رسول اللہ سچے دل نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نال شادی کرو یہ زیادہ بچے دے من والی ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو قیامت دے دن اللہ فرمایا تواڈی کثرت دی وجہ تو میں محمد فخر کرسا تے کافراں دا نعرہ بچے دو ہی اچھے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈے محمد دے خلاف نعرہ ہے، ساڈے نبی فرماندے نے میں امت دی کثرت سے زیادہ ہون تے ناز کرسا اور اے محمد دے ناز ایک ہاتھ پا کے آدن بچے دو ہی اچھے۔ اللہ دا قرآن کے آخر ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، مال دے تنگی دی وجہ تو، تربیت دے فقدان دی وجہ تو، یا کسی اور دی کمی دے ڈر دی وجہ تو اپنی اولاد نو قتل نہیں کرنا۔ خبردار اس واسطے جیڑا قتل کرے، توجہ کرو جی، جیڑا قتل کرے او اولاد دا حق کھا رہے ہے۔ اور تو انہوں پتہ ہے اس وقت دنیا میں بڑی ٹرسٹیں ہیں، بڑی این جی اوز ہیں، بڑی بڑی کو ایسی یعنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو انسانی حقوق کے بارے میں کبھی ویمن رائٹس، کبھی ہیومن رائٹس، کبھی قیدیوں کے رائٹس، کبھی کس کے رائٹس، کبھی بچوں کے رائٹ، کبھی کس کے رائٹ۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ بھی تو بچوں کا حق ختم کیا جا رہا ہے، جن کو حمل کا گے، جن کو دوران حمل ماں کے پیٹ میں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو جی، مسئلہ یہ ہے تھوڑا جا پانی دے رہا ہے جی معذرت نال جی، مسئلہ یہ ہے بھائی ابتداءً جزاک اللہ اللہ برکت دے، ابتداءً ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ امید نہ لگے۔ سمجھدار بیٹھے ہونا سارے، اج کل والے چور وڈن نالوں زیادہ سمجھدار ہے، پتہ نہ کونوں کیوں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بزرگ نو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی جتنی بچے نو بھی انفارمیشن ہوتی۔ یقین کرو 14-15 سال کا بچہ یوں سمجھو ویری 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 ایکسپرٹ ہے، وہ حقیقت ہے، میرا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے، بڑا ایکسپیرینس ان کو تجربہ ہوتا ہے بڑا۔ تے ابتداءً ایسا طریقہ اختیار کرنا جس نال امید لگے ہی کوئی نہ، وہ جائز ہے، ازل علماء سے پوچھئے گا جائز ہے اس کی رخصت۔ نمبر 2 امید لگ گئی، سمجھ آ رہی؟ امید لگ گئی، او کوئی پٹھان بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا، پٹھان دا پیدا ہویا بچہ اس نام رکھا ہے زبردست خان، ان کے نام ایسے ہوتے ہیں نا، اس رکھے زبردست خان۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ سمجھ نہیں آئی بھئی تو زبردست خان کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے بڑا احتیاط کیا پھر بھی زبردستی آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی زبردستی آ جائے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب تک بچے میں روح نہ ڈلے، توجہ سے سنو مسئلہ، جب تک بچے میں روح نہ ڈلے اس سے قبل اس سے پہلے اگر ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دیں، یہ بتا دیں بھئی جی آپ کی گھر والوں کو جسمانی خطرہ ہے، یعنی وہ ویکنس بہت ہے یا کوئی اور ایشو ہے، ڈیلیوری کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی جائز ہے۔
روح ڈلنے سے قبل اور تیسرا آپشن کہ بچے میں روح آ گئی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ضائع کرا رہا ہے بچے کو، زندہ کو قتل کرا رہا ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم، خبردار دنیا کی نظروں میں تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ کے کاغذوں میں یہ بندہ 302 کا مجرم ہوگا اور یہ اولاد کا حق ہڑپ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد نو قتل نہ کرو، یہ دوسرا حق کے بچے دا. اس کے بعد فرمایا اور لوگوں جس وقت تہاڈا بچہ پیدا ہو جائے، اولاد دے حق آ رہے ہیں، توجہ نال اولاد دے حق آ رہے ہیں. اللہ فرمایا جس وقت بچہ آ جائے دنیا تے، ڈلیوری ہو جائے تے بچہ دنیا تے آ جائے، اللہ فرمایا لوگوں سنو ایک ماں دا بھی حق ہے تے پھر پیو دا بھی ایک حق ہے. اللہ اور ماں دا کیڑا حق ہے؟ تیسرا پارا ہے تے آخری پاؤ شروع ہو رہے ہیں. اتو اگلی آیت فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. ماں دے ذمہ اولاد دا حق ہے کہ ماں اپنی بچی تے بچے نو 2 سال تک دودھ پلاوے، تہاڈی اولاد دا حق ہے. اللہ فرمایا ماں دے ذمہ حق ہے بچے دا حق ادا کرنا. اور پھر فرمایا لوگوں سنو وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اور لوگوں سن لو تے باپ دے ذمہ کیڑا حق ہے؟ فرمایا سن لو باپ دے ذمہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اچھے طریقے نال بچیاں دے کھاون پیون دا انتظام کرنا اور انہاں دے پہنون دا تے لباس دا، انہاں دے مسکن انہاں دی رہائش دا انتظام کرنا. اللہ فرمایا لوگوں سن لو اللہ نے تہاڈا انتظام کی تہاڈے ذمہ حق لایا بچیاں دا حق ادا کرنا ہے. پھر بچہ بڑا ہو گیا ہے، 2 سال دا ہو گیا ہے اور اس کو بھی بڑا ہو گیا ہے. اللہ فرمایا لوگوں سن لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ فرمایا توجہ لالی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ فرمایا لوگوں سنو علموا اولادکم. اور دوسرے مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں سن لو جس وقت بچہ ذرا ہوشیار ہو جائے اور والدین نو چاہیے اور بچے نو تعلیم، بچے نو ادب سکھائیں، بچے نو عزت سکھائیں، بچے نو ادب سکھائیں. لیکن افسوس سادہ معاشرہ عجیب معاشرہ ہے. ماں اپنے 3 سال 4 سال دے بچے نو نال بیٹھا کے LED ٹیلی ویژن چلا کے کیبل کنیکشن ہو جائے ہوتے غیرت والے خامد نے انہوں لوا کے دیتا ہے. بیوی تے ماں جیری بچے دی ہے، بچی نو نال بیٹھا کے تے کنجر تے کجریاں دے ڈرانے وکھا کے تربیت کر رہی ہے. ابا جی دی غیرت بات اس کو بھی زیادہ ناراض نہیں ہوا. میرے ذمہ اولاد دے حق لگے نے کہ ماں باپ نے کیسے حق ادا کرنے اولاد کے. اللہ کا واسطہ ہے آج ہمارا سب معاشرے کا بگاڑ، معاشرے میں یہ جو ہمارے ناسور ہیں، معاشرے میں جو ہماری پریشانیاں ہیں، ان کی مین وجہ، مین ریزن، مین سبب، مین علت، مین وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے اپنا حق ادا کوئی نہیں کیا، بچی کی تربیت کا لحاظ کوئی نہیں رکھا. اب دیکھو تو صحیح ترا کر کے تے باپ بیٹھا ہوتا ہے، نال جوان بیٹی بیٹھی ہوندی ہے، نال جوان بہن بیٹھی ہوندی ہے، اما جی بھی نال بیٹھی ہوندی ہے. کنجریاں تے کنجراں دے ڈرامے پیا وکھیندا ہوندا ہے اور ترا کر کے چلدا ہے بڑی غیرت والا. اللہ دا واسطہ یہ دے نال اخلاقیات تباہ ہو جاندے نے، اس دے نال معاشرت تباہ ہو جاندی ہے، اس دے نال اولاد دی تربیت کوئی نہیں ہوندی. اولاد دا حق ہے میرا بھائیا اپنے آپ نو قربانی دے اندر رکھ. تیرا جی چاہتا جو میں بے حیائی دے کام کرا پر تو قربانی دے. اج اگر میں یہ کام کیتا تو میری اولاد میرے نال
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور لوگوں تواڈے وچوں ہر بندہ حاکم ہے، ہر بندہ حکمران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تے تواڈے وچوں ہر بندے کول قیامت دے دن اپنی رعیت دے بارے پوچھا جانا ہے۔ یا رسول اللہ، ہر بندہ کا حاکم نہیں ہوندا، ہر بندہ کا حکمران نہیں ہوندا۔ توجہ نال گل سن، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فالوالد راعٍ فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اور توجہ نال گل سن لو، والد اپنے گھر دا حاکم ہوندا ہے، اولاد دی محکوم ہوندی ہے۔ جے والد اپنے اولاد دی تربیت دا لحاظ کوئی نہ رکھیا تو توجہ نال سن لو، قیامت دے دن گریبان چو پکڑ کے پوچھا جائے گا، اور والد صاحبہ اولاد دا تینوں بڑا ذوق ہے، اولاد دا تینوں بڑا شوق ہے، تربیت کیوں کوئی نہیں کی تھی؟ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے والمرأۃ راعیۃ فی مال زوجہا وولدہ، اور لوگوں سن لو، اور تیری بیوی ہوگی ہے وہ خاوند مال دی۔ محترم حدیث پوری کر لو مجھے۔ اللہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میں بالکل آخری جو دو جملے ہیں پورے کر لوں گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی مال زوجہا وولدہ ومسئولۃ عن رعیتہا، اور لوگوں سن لو، اور جیری بیوی ہوندی ہے خاوند مال دی رکھوالی ہوندی ہے، اولاد دی بھی حکمران ہوندی ہے، تربیت ہوتے ذمہ ہوندی ہے۔ جی عورت اگر اس معاملے دے اندر کمزوری دکھائے، غفلت برتے، حق ادا پورا نہ کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا، توجہ نال فرمایا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، قیامت دے دن اللہ اس نے بھی پکڑ کے پوچھنا ہے۔ اور والدہ صاحبہ تینوں اولاد دا بڑا ذوق ہے، بڑے سجدے کر کر کے اللہ دے کول مندی ہوندی ہے، تینوں دسا او دا حق کیوں نہیں ادا کیتا؟ اس کے بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والخادم راعٍ فی مال سیدی، اور جیرا خادم تے غلام ہوندا ہے یا اج دے دور دا جیرا نوکر تے ملازم ہوندا ہے، اس نو اللہ فرمایا او بھی اپنے مالک دا اپنے آقا دے مال دا، فرمایا لوگوں یہ ذمہ دار ہوندا ہے، او دے ذمہ اللہ پاک نے ذمہ داری سپرد کی دی ہے۔ فرمایا دے بعد جیرے جس وقت او خادم او مملوک او مزدور او لیبر یا او بندہ جیرا ماتحت ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کردا، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دے دن او دے کول سوال ہونا ہے، پھر آخر تے پھر فرمایا الا وکلکم ومسئول عن رعیتہ، خبردار لوگوں تواڈے کول اللہ نے پوچھنا قیامت دے دن، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے تانوں آقا بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، وڈیرا بنایا ہے، سپر سالار بنایا ہے، کوئی گھر دا لیڈر، کوئی محلے دا لیڈر، تے کوئی اپنی جان دا لیڈر۔ اپنی جان پہ تو اختیار ہوتا ہے نا، جس کے بال بچے کوئی نہ ہو وہ اکیلا اپنی جان کو تو فل اختیار رکھتا ہے، اس کو تو پازیٹیو سیٹ پہ چلا سکتا ہے نا۔ اس معاملے میں بھی اگر وہ سستی کا مظاہرہ کرے تو حق ادا کوئی نہیں کیا۔ میرے ذمہ جیڑی گل لائی گئی ہے میں اس نو ہلکا جا ٹچ دیتا ہے کہ اولاد دے حقوق تانوں دسیا ہے، اولاد دے حق جو پہلا حق ہے کہ تو اولاد انج نہیں منگنی کہ یا اللہ تو، جیسے میں نے بتایا آپ کو بھئی اللہ تو جانوراں نو اولاد دے سکدا تے مینوں بھی دے،
یہ دعا نہیں بلکہ رب سے اس طرح دعا مانگو جس طرح اللہ نے قرآن میں ہمیں بتلائی ہے. کیسے؟ رب هب لی من الصالحین. اور حضرت زکریا علیہ السلام کیسے دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ مولا انی خفت الموالی من ورائی. اے اللہ میرے بھتیجے نا میرے جڑے بھتیجے نے مینوں ڈر لگدا ہے اس واسطے کہ وہ اس لیول دے دیندار نہیں کہ میں جس وقت دنیا تو چلا جا تے اسلام دا تے دین دا جھنڈا چاہ کے پروپر طریقے نال دین نو پھیلا سکن. مولا مینوں ایسا وارث دے جڑا میرے بعد میرے دین نو تیرے دین نو بہترین طریقے نال دنیا دے اندر وگا وگا کے سنائے. فرمایا اے ہوندا ہے طریقہ دعا منگن دا, اے حق کی اولاد دا کہ اللہ دے کول نیک اولاد منگ. پھر اس تو بعد دوسری گل میں تانوں سنائیے, جس وقت اولاد اور بچے بچی دی امید لگ جائے ماں دے پیٹ دے اندر بچہ بچی ہوئے تے فرمایا پھر بھی حق کی کہرا لا تقتلوا اولادکم من املاق. مطلب تو سمجھیں یار کہ میں پیسہ کتوں پورا کر سا اتنے بچے ہو گئے. اللہ فرمائے نحن نرزقکم وإیاکم. اور جھلیا پاگل بے وقوفا, ہم تمہیں کھلا سکتے ہیں, تیرے باپ دادا کو کھلا چکے ہیں اور تیری اولاد کو نہیں کھلا سکتے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو کچھ دنیا میں چلتی پھرتی چیز ہے فرمایا اس سارے دے رزق دا ٹھیکیدار کلا کون ہے؟ بولو بولو ذرا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اے دوسرا حق کی. تیسرا حق میں تانوں دسیا جس وقت بچی بچہ پیدا ہو جائے اللہ فرمایا ماں دا علیحدہ حق کی پیو دا علیحدہ حق کی. ماں دا حق کے رہے یرزعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضا. اے ماں دا حق کی تے پیو دا حق کے رہے وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف. ایک گل ہو گئی. اس کے بعد تانوں میں حدیث سنائیے. فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. فرمایا انہاں نو تربیت کرو, انہاں نو ادب سکھاؤ. گل کردے کردے حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ مفصل بات ان کی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کہے اللہ پاک کو قبول فرمائے. آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب محترم قاری عزیر شاہ.